شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے طالوت بادشاہ سے کہ چونکہ داؤد کبھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کبھی لڑائی دیکھی ہے، اس لیے جالوت سے ہم لڑیں گے اور اسے مار گرائیں گے۔ اور حضرت داؤد کے دوسرے بھائی بھی آگے آئے اور داؤد کی جگہ جالوت سے لڑنے اور اسے مار گرانے کی بات کو کہا۔ تب بادشاہ طالوت نے انہیں وہ ذرا دی کہ جو حضرت شموئیل اسے دی تھی کہ یہ ذرا جس کے بدن موافق آئے گی اسی کے ہاتھ سے جالوت مارا جائے گا اور وہی جنگ کو فتح کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ طالوت نے خواب دیکھا تھا کہ یہ ذرہ جس کے بدن پر پوری آئے گی وہی جالوت پلیت کو مارے گا اور بادشاہ ہوگا۔ غرض طالوت نے وہ ذرہ انہیں پیش کی، سب نے پہن کر دیکھی لیکن کسی کے بدن پر پوری نہ آئی۔ جب حضرت داؤد نے پہنی تو آپ کے بدن پر ٹھیک آئی۔ تب طالوت نے آپ سے کہا کہ تم جاؤ میدان جنگ میں اور ضرور تمہارے ہاتھوں سے جالوت پلیت مارا جائے گا۔ تب حضرت داؤد نے عہد پکا کر کے وہ ذرہ اپنے بدن پر پہن کر اور وہ 3 پتھر جو لشکر کے ساتھ آتے وقت راستے میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا ہمیں اٹھا کر لے جا، ہم جالوت کو ماریں گے یا مارنے میں تمہارے کام آئیں گے۔ اور مروی ہے کہ یہ 3 پتھر ان پتھروں میں سے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ القصہ: حضرت داؤد تیاری کر کے میدان جنگ میں جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت نے غرور سے کہا کہ اے نوجوان، تو مجھ سے کس ہتھیار سے لڑنا پسند کرے گا؟ حضرت داؤد نے مٹھی کھول کر پتھر دکھاتے ہوئے کہا، اے جالوت، میں تیرے ساتھ ان پتھروں سے لڑوں گا۔ اللہ نے چاہا تو ان پتھروں سے تیرا سر توڑ کر تجھے ہلاک کروں گا۔ تب جالوت نے کہا کہ بادشاہوں کے ساتھ پتھروں سے لڑنا نہیں چاہیے، اور اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ بجائے نیزے تلوار یا چوب کے تو چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر ایک بادشاہ سے مقابلہ کرنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اے جالوت، تو کوئی بادشاہ نہیں، در حقیقت ایک کتا ہے اور کتوں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ تب جالوت نے غرور سے کہا، اے نوجوان، تو چلا جا، ناک مارا جائے گا۔ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نہایت ضعیف اور غریب ہے اور چھوٹے چھوٹے 3 پتھر ہاتھ میں لے کر مجھ سے لڑنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بھلے تجھے اپنی طاقت و قوت پر غرور ہے، لیکن یاد رکھ میں خدا کے حکم سے لڑنے کو آیا ہوں جو صاحب قوت اور بزرگ و برتر ہے، اور یہ کہ اس نے مجھے قوت عطا کی ہے کہ تجھے اور تیرے لشکر کو ان پتھروں سے مار ڈالوں۔ یہ کہہ کر ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے مردود کی کھوپڑی کھل گئی اور جہنم واصل ہوا، اور باقی دونوں پتھر اس کے لشکر پر مارے۔ ایک پتھر دائنی طرف والے لشکر پر مارا اور دوسرا بائیں طرف والے لشکر کے مارا اور پورا لشکر ہلاک ہوا۔ اور دوسری روایت میں لکھا ہے کہ پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا جو سیدھا جالوت مردود کے سینے پر پڑا، جس سے وہ مردود گرا اور جہنم واصل ہوا۔ اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کے دائنی طرف گرا اور سب کو جہنم رسید کیا، اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں گرا اور وہ سب درہم برہم ہو کر بھاگے۔ اور اسی بھاگ دوڑ میں کئی ایک جہنم رسید ہوئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، پس شکست دی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ کے حکم سے اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو۔ تب طالوت نے حضرت داؤد سے کہا، ماشاء اللہ، تمہاری بڑی قوت ہے کہ تم نے اکیلے جالوت کو اس کے پورے لشکر سمیت مار ڈالا، اور مجھ کو کیا طاقت تھی کہ میں اس کا مقابلہ کرتا اور اسے مار ڈالتا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ جب طالوت جنگ پر جانے لگا تو حضرت داؤد کے باپ نے بھی اپنے بیٹوں کو جنگ پر بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ تب حضرت شموئیل نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے دکھاؤ۔ تب داؤد کے باپ نے ان کے 6 بھائیوں کو دکھلایا جو قد آور تھے، اور داؤد کو نہ دکھلایا کہ یہ کمزور اور ذرا چھوٹے قد کے تھے اور بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تب حضرت شموئیل نے انہیں ذرا دی، سب نے پہن کر دیکھی، کسی کے بدن پر پوری نہ آئی۔ تب داؤد کے باپ سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن وہ کمزور اور چھوٹے قد کا ہے اور کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوا، نہ کبھی لڑائی دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، آپ کو بلوایا اور ذرا پہنا کر دیکھی تو ٹھیک آئی۔ پھر پوچھا کہ تم جالوت کا مقابلہ کر کے اسے مارو گے؟ داؤد نے جواب دیا کہ وہ ضرور ایسا کریں گے۔ تب آپ کو پتھر دیا کہ اسے جالوت کو مارنا تو ضرور جہنم رسید ہوگا۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد نے پتھر فلاخن میں رکھ کر مارا۔ جالوت مکمل لوہے کی ذرا زیب تن کیے ہوئے تھا، اور وہ پتھر اس ذرا کو چیرتا ہوا اس مردود کے جسم کے پار ہوا، جس سے جالوت جہنم واصل ہوا، اور پتھر لشکر میں جا کر گرا جس سے بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے لوگ جہنم رسید ہوئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فتح دی۔
روایت ہے کہ جب طالوت نے جالوت سے لڑائی پر فتح پائی تو بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جالوت کو جو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا، بس اب اپنا وعدہ پورا کر اور اپنی آدھی سلطنت داؤد کے نام کرو اور اپنی بیٹی بھی اس سے بیاہ دو۔ طالوت نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ بیٹی میری خوبصورت ہے اور داؤد کا رنگ زدہ اور سانولا ہے اور قد کا کاٹ اور جسمانی طور پر بھی قبول صورت ہی ہے، بس میں اسے اپنی بیٹی نہ دوں گا۔ ادھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ طالوت ایسا کہتا ہے تو آپ نے بھی انکار کر دیا کہ اگر اسے منظور نہیں اور وہ ایسا کہتا ہے تو میں بیاہ نہیں کروں گا۔ مروی ہے کہ طالوت نے آخر حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور آدھی سلطنت ان کے نام کر دی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیٹی سے بیاہ نہ کیا بلکہ صرف آدھی سلطنت دی۔ پھر جب طالوت مارا گیا تو حضرت داؤد نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا اور ساری سلطنت پر قابض ہوئے اور عدل و انصاف سے بادشاہی کرتے رہے۔ جب طالوت نے دیکھا کہ بسبب جالوت کو مار گرانے اور اسرائیل کو فتح یاب کروانے کے تمام لشکری حضرت داؤد سے بہت عقیدت اور موافقت رکھتے ہیں، تب اس کے دل میں خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ساری سلطنت چھین لیں۔ یعنی اس سبب کہ لشکر تو ویسے ہی داؤد کی قوت و عظمت کا قائل ہے اور تمام سپہ اس سے عقیدت رکھتی ہے، سو اگر کبھی داؤد کو ساری سلطنت کا لالچ یا خیال آیا تو وہ لشکر کو ساتھ لے کر ضرور بغاوت کرے گا اور ساری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ بس اسی خیال کے تحت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کے کنارے ایک مسجد بنا کر عبادت میں مشغول و مصروف ہوئے، اور وہاں آپ کے علاوہ اور 70 آدمی عابد بھی آپ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ تب بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جو حضرت داؤد سے بغض اور حسد رکھنے لگے تھے، آپ کی عظمت و مرتبے کی وجہ سے انہوں نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت سے عابد جمع ہوئے ہیں، بس اگر وہ دعا کریں گے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے جیسے کہ ہم سے پہلے لوگ ہوتے رہے ہیں، اور یہ کہ سلطنت تیری ساری چھینی جائے گی۔ تب طالوت نے ان سے مشورہ مانگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے اور تیری سلطنت کے خیر خواہ ہیں، سو ہمارا مشورہ ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھی عابدوں کو مار دینا چاہیے تاکہ وہ ہم پر کوئی بددعا نہ کر سکیں۔ چنانچہ جب طالوت نے یہ سنا تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور ایک لشکر کثیر ساتھ لے کر داؤد کے مارنے کو جہاں ان کی عبادت گاہ تھی، رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر مع عابدوں کے داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ نیند نے ان پر غلبہ کیا، آخر طالوت مع لشکر سب سو گئے۔ تب حضرت داؤد نے مسجد سے باہر نکل کر دیکھا تو طالوت مع لشکر کے سویا پڑا ہے، اور اللہ نے حضرت داؤد کو خبر کیا کہ طالوت کے ارادوں سے۔ تب حضرت داؤد نے اس کی ننگی تلوار لے کر ایک پتھر پر ماری اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور پتھر اور ایک ٹکڑا کاغذ کا لکھ کر رکھ دیا اور چراغ بجھا دیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا، اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر مار کر 2 ٹکڑے کر دیے، اور اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو 2 ٹکڑے کر ڈالتا اور تجھ کو یا کسی کو خبر نہ ہوتی، تب کون تیری فریاد کو پہنچتا؟ بہتر یہ ہے کہ تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا اور عابدوں کے مارنے کا قصد مت کر، دنیا اور آخرت میں گناہ گار ہو جائے گا۔ بس جب روز روشن ہوا طالوت نے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک پرزہ کاغذ کا اور 2 ٹکڑے پتھر کے پیٹ پر ہیں۔ ڈر کے اٹھ کھڑا ہوا اور جب کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو پشیمان ہوا اور واپس بیت المقدس چلا گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہوئے۔ پھر طالوت نے چند سپاہی پیچھے بھیجے کہ تم جاؤ اور داؤد اور اس کے ساتھی عابدوں کی اس جماعت کو شب خون مار کے قتل کراؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد اور عابدوں کو مارنے کے لیے گئے۔